حضرات، عربی میں عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں پر اطلاق کے لیے بولا جاتا ہے۔ جسم اور روح، رب یہ بتانا چاہتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صرف روحانی معراج تھی، یہ روحانی نہیں، یہ جسمانی بھی تھی۔ اسرا بیا، عبد کا اطلاق عربی میں جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ میرے رب کے علم میں تھا، کوئی کہیں گے نہیں جی یہ روحانی معراج تھی، رب نے فرمایا یہ روحانی نہیں، یہ جسمانی ہے، یہ جسمانی۔ اب میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ شاید مشکل گفتگو چل نکلی ہے، تو شان نظمیت پہ ایک بات کر کے تو بالکل سلیس تھوڑا سا بیان کر سکتا ہوں۔ جاتے وقت شان ابدیت اور واپس آتے وقت شان نظمیت۔ قسم ہے مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا حوال جب وہ معراج سے واپس لوٹے، تو جب حضور معراج پہ گئے اور واپس آ رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نور مجسم بنا کے بھیجا۔ ستارہ کیوں فرمایا؟ ستارہ کیوں فرمایا؟ حضور کو معراج اس لیے کروائی کہ معراج جسمانی کے حضور نے اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کا دیدار کرنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو دنیا میں رہتے ہوئے خواب میں بھی اور روحانی دیدار دنیا میں رہتے ہوئے حاصل تھا دلیل کے ساتھ، اور یہ جو معراج کرایا گیا نا یہ روحانی نہیں تھا، یہ جسمانی تھا۔ روحانی تو اس سے پہلے بھی حاصل تھا۔ کیسے؟ کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع کیے کہ شام کو افطار ہی نہیں تھے، دن کو روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیے، پھر رات کا بھی روزہ رکھا۔ تو صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کی ہر ادا پر مر مٹنے والے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی یوں روزے رکھے۔ چند دن گزرے، کمزور پڑ گئے چہرے پر۔ میرے کریم نے فرمایا صحابہ کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، تم کمزور ہو، رنگت پیلی پڑ۔ کریم آقا آپ کو دیکھا وصال کے روزے رکھے، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثال؟ کون ہے تم میں سے کون ہے تم میں سے میری مثل؟ سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما، کابر صحابہ بھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ میرے محبوب رب کا قرآن جو فرماتا ہے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرمایا کون ہے تم میں سے میری مثل؟ اس سے اگلی بات، ابھی تو عند ربی فهو یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے ہاں رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ ابھی تو عند ربی فهو یطعمنی ویسقینی، میری راتیں ہی میرے رب کے ہاں گزرتی ہیں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اور مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، میرے محبوب کے یوں بھی الفاظ، اظل عند ربی فهو یطعمنی ویسقینی، میرے دن ہی میرے رب کے ہاں گزرتے ہیں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ توجہ طلب بات ہے۔ ایک حدیث میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری راتیں بھی ادھر گزرتی ہیں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے دن بھی ادھر ہی گزرے ہیں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ توجہ، جب حضور کی راتیں بھی ادھر گزر رہی ہیں، جب حضور کے دن بھی ادھر گزر رہے ہیں، تو یہ بتاؤ دین اسلام کی تبلیغ کون کر رہا تھا؟ صحابہ کو دین کے احکام کون سکھا رہا تھا؟ وہ جہاد کی صف بندی کون کرتا تھا؟ وہ ازواج مطہرات کے گھر کی ضرورتیں کون پورا کرتا تھا؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ جسمانی طور پر یہاں ہے، روحانی طور پر وہاں ہے۔ وہ جو ہے جسمانی طور پر لیکن روحانی طور پر وہاں ہے۔ اور رات سنیں جو مصطفیٰ کریم نے فرمایا نا میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے،
تو مفسرین محدثین نے اس بات پہ جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کھانے پینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی مشروبات، کوئی دودھ، کوئی اور غذا نہیں، بلکہ یہاں جو مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری راتیں رب کے ہاں گزرتی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میرے دن میرے رب کے ہاں گزرتے ہیں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ فرمایا یہاں کوئی اور دنیاوی غذا مقصود نہیں، بلکہ یہاں کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ رب اپنے پیارے مصطفیٰ کو اپنا دیدار عطا فرماتا تھا، اور جب رب کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر بھوک پیاس سے رہتی ہی نہیں۔ بھائی یہ روحانی دیدار اور معراج مصطفیٰ کو اس سے پہلے دنیا میں رہتی ہوئی حاصل تھی، پھر فرمایا مصطفیٰ روحانی دیدار تو ہو گیا، اب جسمانی بھی دیدار ہے، آپ سر کی آنکھوں سے بھی میرا دیدار کر۔ توجہ ہو تو میں بات کروں، رب نے نجم کیوں فرمایا؟ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی، یہاں نجم کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ معراج کا مقصد کیا تھا کہ رب نے اپنا دیدار کروانا، رب نے اپنا دیدار کروانا، اور مصطفیٰ کریم نے اپنے رب کو دیکھنا۔ آپ نے کبھی ستارہ کو دیکھا کہ ستارے کا ہر پہلو روشن ہوتا ہے، نور مجد ہر طرف سے، ستارے کو آپ جس طرف سے دیکھیں آپ کو نور نظر آتا ہے، روشن نظر آتا ہے۔ فرمایا قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی، یا اللہ یہاں محبوب کو ستارہ کیوں فرما رہا؟ فرمایا دیکھو نا ستارے کو، ستارے کا ہر پہلو ہی روشن ہوتا ہے۔ اب چونکہ میرے مصطفیٰ آئے میرے پاس اور مقصد کیا تھا؟ میرا دیدار کرنا، تو میری ذات جہت سے پاک ہے، سمت سے، یہ نہیں کہ دائیں ہو بائیں نہ ہو اوپر ہو نیچے نہ ہو، میری ذات جہت سے پاک ہے، ادھر ہو ادھر نہ ہو ادھر ہو، جہت سمت سے پاک ہے رب کی ذات، ہر جگہ پہ میری ذات سمت سے پاک، یہ نہیں کہ دائیں ہو بائیں نہ ہو، اور آگے ہو پیچھے نہ ہو، شمال ہو جنوب نہ ہو، میری ذات جہت سمت سے پاک۔ اس لیے مجھے دیکھنے کے لیے بھی نظر ایسی چاہیے تھی اور ایسی ہستی جس کی آنکھ، جو ہستی دیکھنے میں وہ بھی سمت کی محتاج کہ ادھر دیکھے ادھر نہ دیکھے، ادھر دیکھے ادھر نہ دیکھے۔ فرمایا جب یار آیا نا میرے پاس تو چونکہ میری ذات جیسے پاک ہے تو میں نے اسے بنا دیا ستارہ، چونکہ ستارے کا ہر پہلو ہوتا ہے روشن، میری ذات جیسے پاک تھی، محبوب کو نور مجسم بنا دیا، ہر پہلو ہی روشن کر دیا، یار دیکھ لے۔ کسی بھی تو ایسی نظر چاہیے، ایسی ہستی چاہیے نا جو جیسے ایسی نظر ہو کہ جیسے پاک، رب کی ذات جو جیسے پاک۔ تو فرمایا میں نے محبوب کو نور مجسم بنا دیا، جیسے ستارے کو دیکھو نا ہر پہلو روشن نظر آتا ہے، ایسے ہی یار کو نور مجسم بنا دیا تاکہ میرا دیدار کر۔ حضرت سمجھ آئی بات کہ رب نے چاہتے وقت شان ابدیت کے کو ذکر کیا، اور واپس جب مصطفیٰ آ رہے ہیں تو شان نجمیت کا کو ذکر کیا۔ اور دوسری بات میں نے کہا یہ سیر معراج، سیر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے سفر معراج، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرا لے۔ توجہ ہو تو مسیح سیر کرائے، سفر نہیں، سیر، اس لیے کہ سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے، سفر اور سیر میں فرق ہے۔ مثلا آپ نے واک کرنی ہو، صبح کی سیر 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو آپ بڑے سکون سے جائیں گے، جو مناظر آئیں گے انجوائے کریں، کو پھول بوٹے آئے رک جائیں گے، خوشبو سے، مطلب بڑے سکون سے جائیں، جو مناظر آئیں گے اسے آپ دیکھیں گے،
ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ آپ سیر کے لیے جائیں تو 1 گھنٹہ لگے، لیکن یہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ اگر آپ سفر کے لیے جائے تو ہو سکتا ہے 4 یا 5 منٹ لگے، ایک چند لمحے لگے۔ سیر کے لیے پتہ چلا سیر کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے، سفر میں کم وقت کم لگتا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں نے کوئی بات کری؟ سبحان اللہ۔ سیر میں ٹائم اور سفر میں قربان جائیے حضور کی سیر پہ، سفر میں ٹائم کم اور سیر میں توجہ بول سکتے میں پھر حضور کی عظمت کی بات کریں۔ سیر میں زیادہ، سفر میں کم۔ اللہ توجہ فرمائیں، یہ سفر معراج نہیں، یہ سیر معراج ہے۔ فکر سمجھو، یہ سفر معراج نہیں، یہ سیر معراج ہے، اور اس میں میرے مصطفیٰ کی رفتار دیکھیں۔ سفر میں تو ویسے بھی ٹائم کم لگتا ہے، سیر میں زیادہ لگتا ہے۔ حضرات مصطفیٰ کی سیر کی شان ذرا سماعت فرمائے کہ مصطفیٰ کی سیر آدم لامکان تھا، اور ٹائم کتنا لگا؟ ٹائم کتنا لگا؟ میرے مصطفیٰ کریم جس بستر سے اٹھ کے تشریف لے گئے وہ بستر مبارک ابھی گرم ہے۔ کشانہ سے نکلے کنڈی ہلی ہل رہی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا۔ اور علامہ علوش کے لئے رکھنا ہے، یہ باتیں آپ سنتے رہتے تھے، ایک نئی بات مستند روایت ہے۔ علامہ علوش کے لئے رکھنا لکھتے ہیں، جب مصطفیٰ کریم معراج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو رستے میں سر انور ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ مس ہوا۔ حضور کے سر انور ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ مس ہوا۔ ابھی اس ٹہنی کی حرکت باقی تھی کہ مصطفیٰ واپس آ گئے۔ یارو جن کی سیر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رفتار نبوت عطا کی ہے، جن کی سیر کا یہ عالم ہے، سفر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو سیر ہے جس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، یہ سیر جس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ جب سفر فرماتے ہوں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اپنے کرم فرمائے تو بعض دفعہ اپنے غلاموں کی مشکل کشائی کو پہنچتے ہیں۔ ہمارا آج میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں جاروں کی کتابیں سے بھی ثابت کر جاتا کہ حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ کبھی مجھے یہ موضوع دیں اور انشاءاللہ سنیں جائے۔ توجہ فرمائیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور کرم بلائے کرم فرمائے تو اپنے پیاروں کی بعض دفعہ مشکل میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کیسے پہنچتے ہیں؟ میں نے کہا سیر کی رفتار دے، جب مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں تو سیر نہیں سفر کر کے آتے ہیں۔ جن کی سیر کی جو رفتار ہے سفر کی رفتار ہے۔ سفر میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اتنی سری رفتاری کیسے ہے؟ میں نے کہا معراج سمجھ، جن کی سیر میں اتنی رفتار ہے ان کی جب سفر کے لیے مصطفیٰ تھے تو پھر آپ کی نبوت کی رفتار کیا عالم کیا؟ اور آخری بات بھائی میں تو آپ نے گزارش، اگر آپ کا ذوق ہو سبحان اللہ، آپ کے بولنے کا مسئلہ ہے، ویسے میرے بولنے کا کوئی مسئلہ نہ میں نے کبھی گھڑی کی طرف دیکھا، آپ کے لیے گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور نہ کبھی میں نے موضوع سے ہٹ کے کوئی بات کی۔ میں جو موضوع شروع کرتا ہوں الحمدللہ اسی پہ بات کرتا ہوں، اس سے ہٹ اٹھ کے نہیں کہ ادھر گئے، کیونکہ یہ سفر محبت بھی ہے اور سفر عظمت بھی ہے۔ تو اس کے 3 سٹیپ، 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور کی عظمت کی بات کرنے لگا۔ پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور دوسرا ہے مسجد اقصی سے اوپر سدرۃ المنتہا تک،
اور تیسرا ہے سدرۃ المنتہا سے لامکان. کتنے سٹیپ ہوئی جی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے پھر عالم لامکان. میرے اللہ یہ علیحدہ سٹیپ کیوں؟ اسرا بعبدی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ الگ بیان کیا جا رہا ہے. اور آسمانی معراج کو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، وہ سارا کے سارا سورہ نجم میں بیان کیا جا رہا ہے. زمینی معراج کا الگ بیان ہے، اوپر والی معراج کا الگ بیان ہے. یہ سٹیپ کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ تین. فرمایا بتانا چاہتا ہوں میرے یار کی حیثیتیں بھی تین ہیں. معراج سفر عظمت ہے. فرمایا چونکہ یہ سفر محبت بھی ہے اور سفر عظمت بھی ہے، تو میرے یار کی حیثیتیں ہیں تین. کتنی ہیں جی؟ معراج کے مراحل کتنے ہیں؟ تین. اور فرمایا جو میرا یار ہے نا اس کی ذاتی حیثیتیں بھی ہیں تین. یا اللہ کون سی؟ فرمایا ایک شان بشریت ہے، ایک شان بشریت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. فرمایا میرے یار کی حیثیتیں بھی تین ہیں. ایک میرا یار بے مثل شان بشریت رکھتا ہے، صرف بشر نہیں بے مثل بشر ہے، سید البشر ہے، فخر البشر ہے. میرا مصطفیٰ ایسا بشر ہے جس میں ساری بشریت ناز کرتی ہے. میرا مصطفیٰ ایسا بشر ہے ساری بشریت کا سردار. اور فرمایا میرے یار کی جو دوسری حیثیت ہے نا وہ ہے شان نورانیت. قد جاءکم من اللہ نور، میرا محبوب تمہارے پاس نور بن کے تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہاں نور سے مراد کریم آقا کی ذات ہے. فرمایا سٹیپ بھی معراج کے تھی، حیثیت بھی میرے یار کی تھی. ایک شان بشریت، ایک شان نورانیت اور ایک شان مدریت و حقیقت ہے. اے ابو بکر صدیق میری شان حقیقت جو میری حقیقت اور مدریت ہے میرے سوا، میرے خدا کے سوا اسے کوئی جانتا ہی نہیں. جو مدریت اور حقیقت ہے. فرمایا میرے پیارے ابو بکر میری اس صورت کو میرے خدا کے سوا کوئی حیثیتیں حضور کی کتنی ہوئی؟ تین. سٹیپ معراج کے بھی تین. فرمایا یار چونکہ یہ سفر عظمت ہے تو تیری ذات میں یہ تین شانیں اور حیثیتیں میں نے جمع کی تھی. تیری شان بشریت کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر عظمت. تیری ہر حیثیت کو میں معراج کروا رہا ہوں. تیری شان بشریت کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تیری شان نورانیت کی معراج مسجد اقصی سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور تیری شان حقیقی معراج عالم لامکان تک. چونکہ یہ سفر عظمت بھی ہے تو حضور کی ہر جو حیثیت تھی، جو مقام اور شان تھی، ہر حیثیت کو اللہ نے معراج کروا دیا. شان بشریت زمینی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جو شان نورانیت کی معراج ہے سدرۃ المنتہا تک، اور جو شان حقی ہے اس کی سدرۃ المنتہا سے عالم لامکان تک. اب شان بشریت پہ دو باتیں کر کے جا سکتے. شان بشریت کی جو معراج ہے وہ کیسے ہوئی کہ جبریل آئے اور جگا رہے ہیں. جبریل جو نور ہے نا وہ اور آیا اور کیسے جگایا کہ اللہ محبوب آرام فرما کرو کیا. فرمایا قبل قدم ہے، قبل قدم. آپ ذرا وہ منظر وہ تصور چشم لائیں آنکھ میں لائیں کہ میرے مصطفیٰ آرام فرما. اور جب جبریل نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے ہوں گے تو کس انداز میں لیے؟ جبریل تو نور کا. بعض ہماری کتابوں میں روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جبریل کو سارے کا سارا اللہ نے نور کا بنایا، لیکن جبریل کے ہونٹ نور کے نہیں کفور کے تھے. یہ ہماری کتابیں میں موجود ہے. جبریل سارا نور کا
لیکن ہونٹ کفر کے تھے. یا اللہ کروں کیا؟ فرمایا آواز نہیں دینی، جھنجھوڑنا بھی نہیں. تجھے پتہ نہیں تو سارا نور کا تیرے ہونٹ کفر کے بنائے، تو سارا نور کا تیرے ہونٹ میں نے کفر کے بنائے تھے، کیونکہ کفر ٹھنڈی ہوتی ہے. جبریل تیرے کفوری ہونٹ اس دن کے صدقے اس دن کے لیے تو میں نے بنائے تھے، اپنے کفوری ہونٹ میرے یار کے قدموں کفوری ہونٹ سے بوسہ لینا میرے یار کے قبل قدم ہے. جبریل تو نور ہے، لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں تو نور ہے، نوریوں کا سردار ہے. لیکن میری خدائی میں میرے بعد اگر کوئی میں نے کسی کو سردار بنایا تو وہ میرا یار ہے. جبریل بھی کہتا ہے حضور کی تلیاں چوم کے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. جبریل آواز دے کے نہیں جگانا، کیونکہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیر ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے اپنی تیرے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ، رحمت و شان مصطفیٰ. جبریل حضور کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے. تو پتہ چلا چومنا یا بوسہ لینا یہ بدعت و شرک نہیں، گھبرانا نہیں. آپ اپنے والدین کے قدم چومیں، آپ اپنے مرشد کے قدم چوم لیتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چومنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا جبریل پھر کیا کر رہا ہے؟ یہ تو جبریل رب کروا رہا ہے، جبریل کی سنت ہے. اور اگر ذوق ہو تو ایک بات کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کریم میں نے ایک منت مانی تھی، نظر مانی. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابی کیا نظر مانی تھی؟ کریم آقا میں نے منت یہ مانی تھی کہ جب اللہ نے آپ کو مکہ کی فتح سے نوازا، مکہ فتح ہو گیا، ہمارے قبضے میں آ گیا، تو میں جا کے بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں. جب بندہ کوئی نظر مانتا ہے نا اللہ کی راہ میں کسی کام کے لیے کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یہ صدقہ، بیمار ہے مسئلہ یاد اور کام اٹکا ہوا تھا جائز، تو اللہ کی نظر مان لی جاتی ہے. تو جب وہ کام ہو جاتا ہے تو نظر واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کریم آقا، اب چونکہ اللہ نے آپ کو مکہ کی فتح عطا کر دی تو اب مجھ پر نظر واجب ہوگی. کریم نے پوچھا کیا نظر تھا؟ کریم میں نے نظر مانی تھی کہ جب اللہ نے آپ کو فتح سے نوازا، مکہ کی فتح سے، تو میں جا کے بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. کیوں ہوگا؟ توجہ فرمایا حضرات، پیغام لے کے فرمایا میرے محبوب نے نظر تو واجب ہو گئی، لیکن یہ تو بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں؟ کیا تیری الجنت و تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جوانوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو. فرمایا میرے محبوب نے تیری ماں زندہ ہے؟ جی کریم میری ماں زندہ ہے. فرمایا جا چلا جا، جا چلا جا، قبل قدم امی کا قد وفیتا نظر رکھ، جا چلا جا اپنی ماں کے دونوں قدمیں کو چوم لے، تیری نظر پوری ہو گئی. جا جا کے قبل قدم قدم امی کا، جا چلا جا، جا کے اپنی ماں کے دونوں قدم کا بوسہ لے، ماں کے دونوں قدموں کا بوسہ لے لے، تیری نظر پوری ہو گئی. پتہ چلا بوسہ لینا. اور دوسرا، جتنا رب نے ثواب بیت اللہ کی چوکھٹ میں رکھا نا، جو اس سے زیادہ ثواب اللہ نے تیری اور میری ماں کے قدم چومنے میں رکھا ہے. شک صدر ہوا
شکے آخری بات شکے سے میرے قریب فرماتے ہیں کہ میرا دل مبارک پشت میں رکھ اب زمزم سے دھویا ہے، اس میں انوار و حکمت بھرے جا رہے ہیں۔ اب سینہ چاک کیسے ہوا؟ ہمارے یہاں تو آپریشن تھیٹر ہے، جب بھی آپریشن اس میں وہ چوریاں کا حضور کا سارا سینہ کیسے چاک؟ جبریل نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، یوں انگلی چلتی گئی میرے مصطفیٰ کا سینہ۔ دل مبارک بار ہے، کوئی متبادل مشین نہیں لگی، نہ آکسیجن کی نہ خون کی حرکت جو ہے وہ برقرار ہے، اور دل مبارک بار ہے۔ حضور خود روایت میں دیکھ رہا ہوں آپ زمزم سے دھویا جا رہا ہے، انوار حکمت بھرے جا رہے ہیں، فرشتے دھو رہے ہیں، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، فرشتے جو گفتگو کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ پتہ چلا دل میرے مصطفیٰ کے جسم اقدس کے اندر ہے، تب بھی مصطفیٰ کریم زندہ ہے۔ جو دل مصطفیٰ کے باہر رہے پھر بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک نکتہ آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں۔ آج حضور کا سینہ چاک ہے، سینہ مبارک، دل مبارک، سینہ چاک، لیکن خون کے ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو بات کرنی ہے، اپنے عقیدت میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی لگا سکتا ہے، نہ کبھی میں نے بھی تکے کا حوصلے سے اپنا عقیدہ ثابت کی ہے۔ میں دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں۔ حضرات حضور کا سینہ چاک ہے، دل مبارک بار ہے، خون کے قطرہ بھی نہیں۔ توجہ ہو گئی بات؟ سینہ دل مبارک، خون کا ایک قطرہ بھی یار ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جنگ احد میں اگر حضور علیہ السلام کا دندان مبارک ہلکا سا شہید ہو کہ حضور کے دانتوں کی چمک اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے تو خون مبارک آتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ خون نکلنا بشریت کی علامت ہے۔ توجہ، خون نکلا بشر ہونے کی علامت ہے۔ میں نے کہا دندان مبارک ہلکا سا شہید ہو، وہاں خون مبارک نکلتا ہے، خون نکلنا بشریت کی دلیل ہے، تو یہاں پورا سینہ چاک ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، یہ نورانیت کی بھی دلیل ہے۔ اب میں بتاؤں کہ وہاں خون کیوں نکلا تھا اور یہاں پورا سینہ چاک ہے؟ تو میں حضرات اس لیے کہ وہاں جنگ انسانوں کے ساتھ ہو رہی تھی، کفار بشروں کے ساتھ، تو وہاں چونکہ جنگ انسانوں کے ساتھ تھی، بشریت کے ساتھ تھی، تو حضور کی شان بشریت غالب تھی۔ حضور کی شان حضور کی شان بشریت غالب، وہاں میدان جنگ میں حضور کی شان بشریت چونکہ انسانوں کے ساتھ جنگ تھی، تو وہاں مصطفیٰ کی شان بشریت غالب تھی، تو آپ کا خون مبارک نکلا ہے، اور آج سفر عالم ملکوت کی طرف ہے، نورانیت کی طرف ہے۔ آج میرے مصطفیٰ کی شان نورانیت غالب، شان بشریت غالب تھی تو خون مبارک نکلا ہے۔ آج سفر نورانیت کی طرف ہے، عالم نور کی طرف ہے، تو وہاں دندان مبارک ہلکا سا شہید ہوا، خون نکلا ہے۔ آج پورا سینہ چاک ہے، تو آج چونکہ عالم نور کی طرف سفر ہے، آج مصطفیٰ کی شان نورانیت غالب ہے، آج پورا سینہ چاک ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ میرے خیال میں آپ بھی تھک چکے ہیں، تو میرے خیال میں بہت ہے تقریب۔ انشاءاللہ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے، یہ میں نے تمیداً ایک دو باتیں کی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو سفر معراج ہے، اس میں ہمارے
5-7 مین عقائد اہل سنت کے سفر معراج میں سے ثابت ہوتا ہے. سفر معراج میں سے جیسے حیات انبیاء ہے کہ مسجد اقصی کے اندر سارے انبیاء اور رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک حضور کے مقتدی بن کے کھڑے. اور اسی ضمن میں آخری بات کہ مسجد اقصی میں حضور کی یہ شان بشریت کی معراج کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے اولو العزم نبی اور رسول بشریت کی معراج جو عام سے پہلے ہو گزرے تھے سارے کے سارے ہاتھ بن کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں. یہ شان بشریت. اور حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے. ایک عقیدہ کی بات ہے. انبیاء اور رسول نے حضور علیہ السلام کی امامت میں 2 رکعت نماز حضور نے پڑھائی. توجہ ہو تو آگے. کچھ حباب کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہوتی ہی نہیں. امام کے پیچھے نماز نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو. تو کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. میں نے کہا میرے طلب علم والا سوال ہے آپ بھی یاد کر لیں. انہوں باپ سے صرف یہ پوچھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی اور رسول حضور کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں. ایک ٹوٹکا یاد ہے. ایک سارے ان سے پوچھے کہ رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ جی جو سورت فاتح یعنی یہ 7 آیات مسانی العظیم میں نے تیرے سوا کسی کو عطا کی نہیں. یہ سورت فاتح میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسی کو تعلیم کسی کو سکھائی نہیں ہے. یہ رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ یہ سورت فاتحہ یہ مسانی العظیم میرے پیارے یار یہ صرف اور صرف میں نے تجھے عطا کی ہے. تو میں نے کہا یار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جن کو اللہ نے سورت فاتحہ بتلائی نہیں تعلیم ہی نہیں دی. سورت فاتحہ تو صرف مصطفیٰ پر نازل ہوئی. اگر آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک بغیر فاتحہ کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو تیری میری کیوں نہیں ہوتی. پیغام لے کے جائیں زیادہ بحث سننا پڑے صرف یہی سوال کر لیں کہ حضرت یہ سورت فاتحہ کس پہ نازل ہوئی. اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسی پر کو اللہ نے یہ تعلیم نہیں سورت فاتحہ کی تو یہ تو صرف نازل ہی حضور پر ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک حضور کے مقتدی بن کے کھڑے حضور کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے. ان کی سورت فاتحہ کے بغیر ہو گئی امام کے پیچھے تیری میری کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا زندہ صحبت باقی وما علینا